बिस्मिल्लाह। दास्तान पैगंबर अयूब अलैहिस्सलाम की। बहुत वक्त पहले एक पैगंबर हुए जिनका नाम अयूब अलैहिस्सलाम था। वो पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पोतों में से एक थे। उनकी बेगम का नाम रहमा था। वो दोनों एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। अल्लाह सुब्हानल ताला ने पैगंबर को कई बेटे और बेटियों से नवाजा था। वो एक अमीर इंसान थे। उनके पास बहुत सारी जमीन जायदाद थी। उनके पास बहुत सारे मवेशी भी थे। वो उन लोगों में से थे जो अल्लाह सुब्हानल ताला की ईमानदारी से इबादत करते थे। वो अल्लाह की दी हुई सारी रहमतों के लिए उनका शुक्र अदा करते थे। वो गरीबों से मोहब्बत करते और उन्हें कपड़े और खाना मुहैया कराते। वो हमेशा किसी यतीम या गरीब को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते। एक दिन फरिश्ते अल्लाह के इस वफादार खादिम के बारे में बात कर रहे थे। अयूब जमीन की सबसे बेहतरीन तख्लीक है, उनमें से एक ने कहा। वो सबसे नेक सिफत वाला इंसान है और वो हमेशा उस रहमदिल अल्लाह को याद करता है। वो अल्लाह की राह पर चलने वालों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। फिर एक और फरिश्ते ने कहा, और इसलिए अल्लाह ने उसे एक बहुत लंबी उम्र और बहुत सारे नौकरों से नवाजा है। वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता है। वो गुलामों को खरीदता है और उन्हें आजाद कर देता है। वो एक दरिया दिल इंसान है। एक और फरिश्ते ने कहा। शैतान ने ये बातें सुनी और वो बहुत चिढ़ गया। उसने पैगंबर के पास जाकर उन्हें गुमराह करने का फैसला किया ताकि वो अल्लाह के खिलाफ हो जाएं। सबसे पहले उसने कोशिश की कि पैगंबर जिंदगी की सारी रहमतों के लिए शुक्र अदा करना बंद कर दें, लेकिन अयूब अलैहिस्सलाम का अकीदा पक्का था और शैतानी ख्याल उन्हें बिल्कुल भी ललचा नहीं पाए। जब ये चाल नाकामयाब हो गई तो शैतान बहुत गुस्सा हो गया। फिर शैतान ने अल्लाह से अयूब की शिकायत की। उसने कहा कि पैगंबर अल्लाह की इबादत तो करते रहते हैं, लेकिन वो एक ईमानदार इंसान नहीं हैं। शैतान ने कहा कि पैगंबर अल्लाह को खुश करने की कोशिश करते हैं और इसलिए अल्लाह उनसे उनकी दौलत नहीं छीनते। अगर आप उससे उसकी दौलत छीन लेंगे तो वो आपका नाम नहीं लेगा और वो आपकी इबादत करना भी छोड़ देगा। लेकिन अल्लाह ने शैतान से कहा कि अयूब उनकी सबसे जाहिद तख्लीकों में से एक है। वो पैगंबर है। उन्होंने कहा कि वो उसे मिली किसी भी नेमत के बदले में इबादत नहीं करता। अल्लाह शैतान को पैगंबर के ईमान की गहराई दिखाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने शैतान को इजाजत दी कि वो अयूब की दौलत के साथ कुछ भी कर सकता है। शैतान अब बहुत खुश था। उसने अपने मददगारों को इकट्ठा किया और पैगंबर के पास जो कुछ भी था उसे नेस्तो नाबूद करना शुरू कर दिया। उसने उनके खेत और मवेशी जला दिए, यहाँ तक कि घर को भी नहीं छोड़ा। उसने पैगंबर के नौकरों को भी तबाह कर दिया। अयूब अलैहिस्सलाम के पास अब कोई जायदाद नहीं बची थी। खुशी खुशी शैतान एक बूढ़े के भेष में पैगंबर के पास पहुंचा। तुम्हारी सारी दौलत खो चुकी है, उसने पैगंबर से कहा। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि तुमने लोगों को बहुत सारी खैरात दी है, और कुछ कहते हैं कि तुमने अपना बहुत सारा वक्त इबादत में बर्बाद किया, इसलिए ऐसा हुआ। अगर अल्लाह के पास तुम्हें नुकसान से बचाने की ताकत होती तो उसने तुम्हें बचा लिया होता। लेकिन पैगंबर का भरोसा जरा सा भी नहीं डगमगाया। जो भी कुछ अल्लाह ने मुझसे लिया है वो उन्हीं का था, उन्होंने जवाब दिया। मैं तो सिर्फ उसकी दौलत का रखवाला था। वो जब जिसे चाहे दे सकता है और जब चाहे वापस ले सकता है। इन अल्फाजों के साथ ही पैगंबर ने फिर अल्लाह की शान में सलाम पेश किया। जब शैतान ने यह देखा तो वो नाउमीदी से भर गया, लिहाजा वो फिर अल्लाह सुब्हानल ताला से बोला, मैंने अयूब का सब कुछ छीन लिया, लेकिन वो फिर भी आपका शुक्र अदा करता है।
اس نے اللہ سے کہا، بچے ہی ماں باپ کا اصل امتحان لے سکتے ہیں، دیکھنا وہ آپ سے منہ موڑ لے گا جب اس سے اس کے بچے چھین لیے جائیں گے۔ شیطان جو بھی چاہتا تھا اللہ نے اسے کرنے کی منظوری دے دی۔ اللہ نے کہا، تمہارا جو بھی منصوبہ ہے اس کے مطابق کام کرو، لیکن یہ یاد رہے کہ پیغمبر کے صبر اور عقیدے کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ شیطان نے پھر اپنے مددگاروں کو اکٹھا کیا اور پیغمبر کے بچوں کو تباہ کرنے لگا۔ وہ جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کو تباہ کر کے اس نے پیغمبر کے سارے بیٹے بیٹیوں کو ختم کر دیا۔ پھر شیطان پیغمبر کے پاس ایک تسلی دینے والے انسان کے طور پر گیا۔ اس نے پیغمبر کو سمجھانے کے انداز میں کہا، دیکھو، جن بھی حالات میں تمہارے بچوں کی موت ہوئی ہے دل دہلا دینے والی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہارا مالک تمہاری عبادتوں کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ اور پھر شیطان بے صبری سے یہ امید کرنے لگا کہ اب پیغمبر اللہ کی مخالفت کریں گے، لیکن پیغمبر نے کہا، اللہ کبھی دیتا ہے اور کبھی ہم سے چھین لیتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس سے کبھی خوش ہوتا ہے تو کبھی ناخوش۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے میرا عقیدہ اور مضبوط ہوا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ اور پھر پیغمبر نے اللہ کی شان میں سجدہ پیش کیا۔ شیطان نے جب یہ دیکھا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ شیطان نے پھر اللہ کو آواز دی، مالک، ایوب کی ساری دولت لٹ گئی، اس کے سارے بچے مر گئے۔ جب تک وہ تندرست رہے گا وہ مسلسل آپ کی عبادت کرے گا، ہو سکتا ہے اس کی اور اولادیں ہو جائیں۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے کمزور کر سکوں، اس کے بعد ضرور وہ عبادت کرنا چھوڑ دے گا اور آپ کی مخالفت کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالی شیطان کو ایک سبق سکھانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کی تیسری بات بھی مانی، لیکن ایک شرط پر کہ شیطان ان کے جسم کو نقصان پہنچا سکتا تھا، ان کی روح اور ان کی عقل کو نہیں، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس بار تو پیغمبر کا یقین اللہ سے اٹھ ہی جائے گا۔ اپنی اس نئی طاقت کے ذریعے شیطان نے پیغمبر کے جسم کو بیماریوں سے کمزور بنانا شروع کر دیا۔ کچھ وقت بعد پیغمبر کے جسم میں نام کی بس چمڑی اور ہڈیاں بچی تھی، لیکن پیغمبر کا عقیدہ مضبوط بنا رہا۔ وہ بالکل بھی اداس اور کسی کی طرف مدد کے لیے مخاطب نہیں ہوئے، انہیں صرف اللہ کے رحم کی ہی امید تھی۔ ان کے قریبی رشتہ داروں اور ان کے دوستوں نے بھی ان سے کنارہ کر لیا، صرف ان کی رحم دل بیوی ان کے ساتھ تھیں۔ وہ جی جان سے اس ضرورت کے وقت پیغمبر کی خدمت کرتیں۔ شیطان اب انہیں نقصان پہنچانے کے لیے بے قرار ہو گیا اور اس نے پیغمبر کی بیگم سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آدمی کی شکل میں وہاں گیا اور پوچھا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے تقریباً زندگی سے دور جا چکے بستر پر پڑے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ یہاں ہیں، زندگی اور موت سے کشمکش کرتے ہوئے۔ پھر شیطان نے انہیں ان کے پرانے دنوں کی یاد دلائی جب پیغمبر تندرست تھے اور ان کے پاس ان کی ساری دولت اور بچے تھے۔ اچانک وہ برسوں کی تکلیف کے درد سے بھر اٹھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اپنے مالک سے ملنے والی یہ تکلیف آپ کتنے اور دن سہیں گے؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا، کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی دولت، بچوں اور دوستوں کے بغیر رہیں گے؟ آپ اللہ کو ہمیں اس درد سے ابارنے کے لیے کیوں نہیں بلاتے؟ پیغمبر نے ان کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں جواب دیا، ضرور شیطان نے تمہارے کان بھرے ہیں اور تمہیں گمراہ کیا ہے۔ مجھے بتاؤ، کتنے لمبے وقت تک میں نے امیری اور اچھی صحت کا لطف اٹھایا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ 70 برس، انہوں نے جواب دیا۔ اور مجھے بیمار ہوئے کتنا وقت ہوا؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ 7 برس، انہوں نے جواب دیا۔ پھر پیغمبر نے ان سے کہا، ان حالات میں اگر میں مالک سے تکلیفیں دور کرنے کو کہتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے۔ میں اتنے برسوں سے بیمار نہیں ہوں جتنے برس میں نے تندرستی اور دولت کا لطف لیا ہے۔ پھر انہوں نے ان سے کہا، ایسا لگتا ہے
تمہارا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے اور تم مالک سے ناخوش ہو۔ کبھی اگر میں پھر سے تندرست ہوا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں میں 100 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ پھر پیغمبر نے انہیں گھر چھوڑنے کا حکم دیا اور کبھی واپس نہ آنے کو کہا۔ پیغمبر کی بیگم زار زار روئیں اور انہوں نے بھاری دل سے گھر چھوڑ دیا۔ ایسے نا امیدی کے دور میں پیغمبر نے اللہ کی عبادت کی، شکایت کے لیے نہیں بلکہ رحم کے لیے۔ میرے مالک، انہوں نے دعا کی، بیماری نے مجھے توڑ دیا ہے اور آپ سب پر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا قبول کر لی اور ان کی طرف رحم کی نظر سے دیکھا۔ انہوں نے پیغمبر کو زمین پر اپنے پیر سے ٹھوکر مارنے کا حکم دیا۔ پیغمبر نے حکم کی تعمیل کی اور اچانک وہاں زمین سے ایک پانی کا سوتا پھوٹ پڑا۔ انہوں نے اس پانی سے نہایا جیسا کہ اللہ نے انہیں کہا تھا اور پھر وہ اچانک ٹھیک ہو گئے۔ اسی درمیان ان کی وفادار بیوی ان سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکیں اور وہ پھر ایک بار ان کی خدمت کرنے کی چاہت سے لوٹ آئیں۔ اچانک ہوئے اس بدلاؤ کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئیں۔ پیغمبر پھر سے تندرست ہو گئے تھے۔ انہوں نے انہیں گلے لگایا اور اللہ کے رحم کے لیے ان کا شکر ادا کیا۔ ایوب علیہ السلام اب اپنی لی ہوئی قسم کے لیے فکر مند تھے۔ تب غصے میں انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ پھر تندرست ہو گئے تو اپنی بیگم کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اب وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کو حاضر مان کر لی اس قسم کو بھی نہیں توڑ سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عقل اور رحم کے بلبوتے پر اپنے سب سے وفادار خادم کو ایک ترکیب بتائی۔ اللہ نے انہیں گھاس کی ایک پتلی گٹھری بنانے اور اس سے بیگم کو ہلکے سے مارنے کو کہا۔ اس ترکیب سے پیغمبر کی قسم بھی نہیں ٹوٹی۔ پیغمبر نے پھر اپنی کھوئی ہوئی دولت حاصل کر لی اور ان کے بچے بھی موت کی نیند سے جاگ گئے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ پیغمبر ایوب علیہ السلام 93 برس کی عمر تک جیے۔